الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں حسب معمول۔ تہمینہ قربان کا پہلا سوال شامل کرتے ہیں، پشاور سے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر روح اصل انسان ہے تو اس کی ضروریات غذا اور لباس کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اور یہ بھی کہ اس کی ضروریات کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حق ہے کہ علماء حق نے یہی لکھا ہے کہ جب الانسان بولا جائے گا تو مراد روح ہوگی۔ صحیح۔ حقیقی انسان جو ہے وہ روح ہے، اور بدن اس کا ایک آلہ ہے جو دنیا میں رہنے بسر کرنے کے لیے، دنیا کے استعمال کے لیے اسے عطا کیا گیا، کیونکہ مجرد روح مادی کام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ ہر شخص کی روح کا حلیہ یا چہرہ مورا یا قد کاٹ یا لباس تک بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اس شخص کا ظاہراً ہے۔ صحیح صحیح۔ دوسری بات جو ہے، روح کے ضروریات کا ادراک، اس کا تعلق ایمان سے ہے، چونکہ روح کی خبر بھی ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور روح پر یقین بھی ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ آپ جو کام دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے کرتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ صحیح۔ ایک جیسا جی میں آیا کر لیا، ٹھیک، پیسہ چاہیے کمانا ہے، جیسا جہاں سے لب گیا لے لیا، جائز ناجائز جس طرح سے کھانا کیا ہے۔ کھانا ہے، حلال حرام مل گیا کھا لیا، پیٹ تو بھر گیا۔ صحیح۔ لیکن اسی زندگی کو اگر آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کمائیں، بھی اس کے مطابق، خرچ اس کے مطابق کریں، زندگی اس کے مطابق گزاریں، تو ہر وہ کام جو آپ شریعت کے مطابق کرتے ہیں اس کے دو اثر ہوتے ہیں۔ ایک وہ بدن کی غذا اور دوا بنتا ہے، ساتھ روح کی بھی غذا اور دوا بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو روح کے لیے کچھ الگ نہیں کرنا پڑتا۔ صحیح۔ عبادات اللہ نے فرض کی ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ تعلق باللہ مضبوط رہے اور دنیاوی امور میں اللہ کی عظمت کا خیال رہے، اور ہم اس کی اطاعت اور حکم کے مطابق کریں۔ سبحان اللہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادات برائی اور بے حیائی سے روک دیتی۔ بے شک۔ ایسا تعلق بنے، یہی تعلق باللہ جب آپ کے ہر کام میں آئے گا تو اس کے دورے فائدے ہوں گے کہ بدن کی غذا دوا بھی بنے گا اور روح کی غذا دوا بھی، اور دونوں صحت مند رہیں گے۔ دونوں صحت مند رہیں گے۔ اور اگر آپ خلاف شریعت کریں گے، اپنی مرضی کریں گے، تو روح بیمار ہوتی جائے گی، ہو سکتا ہے مر بھی جائے، کیونکہ روح کی موت ایمان سے دوری ہے، ایمان سے الگ ہو جانا۔ صحیح۔ تو کوئی الگ سے تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ ہاں، کچھ لوگ دنیا میں بھی اوور ٹائم لگاتے ہیں، کوئی روح کی بالیدگی کے لیے تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، ایمان سے دوری روح کی موت ہے۔ موت تو جو کفار ہیں، جو خارج ہیں ایمان سے، یا جو ایمان نہیں لائے، تو ان کی روح مردہ ہے۔ ہاں، موت سے مراد یہ ہے نا، جیسے مردہ دنیا میں بے اثر ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ صحیح۔ یعنی یہ نہیں کہ روح فنا ہو جاتی ہے، روح تو رہتی ہے، وہ عملی زندگی پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، ایفیکٹ نہیں کرتی، کوئی میٹر نہیں کرتی۔
صحیح اسے موت کہہ دیا ہے قرآن نے. صحیح، یعنی کہ اس کا ہونا نہ ہونا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. بالکل صحیح. پروفیسر ماجد حسین اوان ہیں، یہ گجرانوالہ سے، یہ لکھتے ہیں جی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ طاقت اور زبردستی سے انصاف قائم نہیں ہو سکتا، شاید کسی پروگرام میں بات ہوئی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے لوگ زبان ہی نہیں ڈنڈے کی زبان کو سمجھتے ہیں، عام زبان کو نہیں سمجھتے. طاقت کے بغیر تو آپ قانون بھی لاگو نہیں کروا سکتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے پتہ نہیں ہم نے کس حوالے سے بات کی ہے اور پروفیسر صاحب نے کس انداز سے سمجھی ہے. طاقت جو ہوتی ہے جسے ہم عرف عام میں جانتے ہیں وہ ہوتی ہے اپنی پسند منوانے کے لیے جو استعمال کیا جائے اسے زبردستی یا طاقت یا صحیح زور کہا جاتا ہے. صحیح. جو چیز ماننے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسے منوانا وہ زور زبردستی نہیں، وہ اصول ہے. صحیح، یہ بالکل فرق ہے. صحیح، بالکل صحیح. آپ جب انصاف کرتے ہیں تو انصاف کرنا انسانی معاشرے کی بھی اور فرد کی بھی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور وہ زور زبردستی نہیں ہے، وہ اللہ کے احکام کا نفاذ ہے، اس میں زبردستی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے حکم دیا آپ کو ماننا اور وہ ماننا ہے، وہ کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں زور زبردستی یہ ہے کہ جب آپ اپنی رائے منوانا چاہتے ہیں. صحیح. تو یہ تھوڑا سا وہی جیسا آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو بندوق کی نوک پہ جنت لے جانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس کو جب بتا دیا کہ جنت ایسی ہے تو اس کو خود جانا چاہیے. جو قوت نافذہ ہوتی ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، عدالتیں ہیں یا حکمران ہیں یا حکومتیں ہیں، تو اس کے پاس ان کے پاس اللہ اختیار دے دیتا ہے صحیح. وہ نافذ کرنے کا. اگر وہ انصاف کرتے ہیں تو یہ زبردستی نہیں ہے، یہ انصاف کا نفاذ. صحیح. اور اگر وہ اپنی مرضی ٹھونسنا چاہتے ہیں تو یہ زور زبردستی. یہ زور زبردستی ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول ہیں ان اصولوں سے ہٹ کے اگر کسی اور طرف سے کوئی زور. جی ایک قاتل ہے، ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا اس نے قتل کیا، اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ قتل کرنا اس پر زیادتی، یہ زور زبردستی نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ انصاف ہے اور وہ آخرت کی سزا سے بچ جاتا ہے اور صحیح. یہاں اپنا معاوضہ دے جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ زور زبردستی تو نہیں ہے اس پر. میرے خیال میں تو اس پر رحم ہی کیا گیا کہ بڑے عذاب سے بچا لیا گیا. صحیح. اس نے یہیں پہ قصاص یا وہ جو تو بھی اس بدلا میں ہے. تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے نا. نفاذ دین کے لیے جو طاقت ہوگی وہ ایک اصول ہوگا، صحیح. اور اصولوں کا نفاذ زبردستی نہیں کہلاتا. نہیں. تو صحیح. جب ہم اپنی پسند ٹھونسنا چاہیں گے تو جو طاقت سے کریں گے وہ زور زبردستی کہلائے. بالکل صحیح. اچھا، کرنل مسعود ہیں کراچی سے، ان کا بھی یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، لیکن پھر جو ہمارے نئے ناظرین جنہوں نے اب سے پروگرام کو دیکھنا شروع کیا ان کے لیے، آج اخبارات و رسائل میں روحانی معالجوں اور روحانی علاج کے بہت سے اشتہارات چھپتے ہیں. اس سب کی حقیقت کیا ہے؟ اگر واقعی روحانی طریقہ علاج ہے تو اس کے لیے روحانی تعلیم کہاں سے لی جاتی ہے اور روحانی استاد کہاں اور کون ہوتے ہیں؟ ہماری اس عہد کی ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر مرئی ہو، نظر نہ آنے والی ہو، کوئی جادو کرتا ہے، کوئی ٹونا کرتا ہے، کوئی عملیات کرتا ہے، ہر چیز کو ہم روحانی کہہ دیتے ہیں. صحیح. اب یہ سارے عملیات شیطانی عمل ہیں، ان کا روحانیت سے کیا تعلق؟ اچھا. روحانیت تو یہ ہے، جیسے پہلے آپ کا سوال گزرا کہ روح کی بالیدگی یا اس کی غذا کے لیے کیا چاہیے، تو وہ اتباع شریعت اور ذکر اذکار اور تلاوت قرآن اور وہ توجہات کا اصول. تو روحانیت تو وہ ہے جس میں آدمی کی اپنی روح کی تربیت ہوتی ہے. صحیح. بالکل. اب بیماری کا علاج کراتا ہے تو اس میں روحانیت کہاں سے آ گئی؟ ہے تو اس کی ایک مادی ضرورت ہے. اچھا. اب آپ ایلوپیتھی لیتے ہیں یا طب کی دوائی لیتے ہیں، اب آپ ہومیوپیتھی لے لیں تو میں سمجھتا ہوں علاج میں وہی روحانیت ہے. صحیح. ایک قطرہ 500 گولی پہ ٹپکا دیتے ہیں، کہتے ہیں کھاؤ جی، اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو، اس کی طاقت بڑھ جائے گی. ہوتا ہے اس میں وہ جتنا اس کو توڑتے ہیں اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے. یہ انہوں نے عملیات کو روحانیات کہنا شروع کر دیا. اور پھر عجیب بات ہے، کسی پر جن آ جائے آسے بھائی کہتے ہیں اسے روحانی تکلیف ہے. اچھا. تو یہ خرافات ہیں سب، ان کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے.
یہ ایک رواج ہو گیا کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی اسے آپ روحانی کہہ دیں. صحیح. یہ عملیات اکثر ان میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، جنات کا ہوتا ہے، غلط اعمال کرتے ہیں، غلط الفاظ پڑھتے ہیں اور غلط طریقے استعمال کرتے ہیں. تو یہ سب روحانیت نہیں ہے، یہ تو روحانیت پر ظلم ہے، یہ شیطانیت ہے. اچھا، روحانی چونکہ علاج تو بدن کا کرنا ہے، ظاہر ہے تکلیف تو آج کا لوگ وہ جیسا کہ آپ پہلے فرما رہے ہیں کہ روحانی علاج تو کوئی کرواتا ہی نہیں ہے کہ میری روح ٹھیک ہو جائے. لوگ تو کہتے ہیں میرا بدن ٹھیک ہو جائے. تو بدن کے اوپر روح کا علاج کرنا یا وہ تو ویسے بھی بدن کے لیے اللہ نے دوائیں بنائی ہیں، علاج بنائے ہیں. اس میں طب ہے، یونانی ہے، دیسی ہے، ایلوپیتھی ہے، اب ہومیوپیتھی بھی آ گئی. یہ سارے علاج بدن کے لیے ہیں. تو یہ جو اور اس اشتہارات کے ساتھ حدیث شریف میں بھی ملتے ہیں بعض تکلیفوں کے علاج. قرآن کریم کی آیت پڑھ کر پھونک دے، کچھ حدیث پاک کے الفاظ ملتے ہیں تو ان کی اپنی برکات ہیں. صحیح. اور وہ پڑھ کے بندہ پھونکے تو ان کے اپنے اثرات ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا حضرت جی، ایک بڑا اہم سوال ہے. ڈاکٹر عائشہ ستوت ہیں لاہور سے. یہ آج کے دور کے مطابق اور آج کے حالات کے مطابق کا سوال ہے. یہ میرے ساتھ بھی اکثر یہ ہوتا ہے اور میں بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ یہ جو سوال ہے اسی کا شکار ہے. یہ لکھتی ہیں کہ میں ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں. میرے پاس بہت سے لوگ نفسیاتی مسائل لے کر آتے ہیں، لیکن آج کل ایسے مریضوں میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے جو یہ ذہنی خلفشار لے کر آتے ہیں کہ انہیں اللہ کریم کی ذات، مذہب اور مقدس ہستیوں کے بارے میں منفی خیالات آتے ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہیں اور بحیثیت مسلمان بے حد اذیت ناک بھی ہیں. یہاں تک کہ کئی تو خودکشی تک کا سوچنے لگے ہیں. براہ کرم اس خوفناک صورتحال کی وجہ اور علاج بیان فرما دیجیے. واقعی یہ بیماری آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گئی ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، آج سے نصف صدی پہلے کا معاشرہ اپنا ہی دیکھ لیں. صحیح. جب یہ کمپیوٹر اور یہ موبائل اور یہ ٹی وی وغیرہ نہیں تھے تو شاید آپ کو لاہور بھی ایک دیہاتی سا شہر لگے. بالکل ایسے ہی ہے. لگی بدی زندگی لوگوں کی، صبح اٹھے کام پہ جانا ہے، آئے آرام کرنا ہے، جی شام کو سیر کرنی ہے، دوستوں سے ملنا ہے، فلاں ہوٹل پہ چائے پینی ہے، کافی ہے، اس پہ گپ شپ لگانی ہے اور ختم. بالکل ایسے ہی ہے. ہر انسان جو ہے اسے قدرت کی طرف سے دو طرح کی حسیات عطا ہوئی ہیں. ایک مادی ہے، فزیکل سٹرکچر جو ہے، گرمی سردی، دھوپ چھاؤں، کسی نے تھپڑ مار دیا، گالی دے دی، تو وہ ایک فزیکل ہے. ایک ہے اسپرچول، اندر کا انسان جو ہے اس کی جو فیلنگز ہیں وہ کیا کرتا ہے، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے، اس کی روح پہ کیا بیتتی ہے. تو جب معاشرہ سادہ تھا اور معاشرے میں نیکی تھی تو سکون تھا اور یہ خیالات نہیں آتے تھے. بالکل صحیح. اب جب سے یہ دور میڈیا کی یہ روشنی پھیلی، اخبارات چھپنے شروع ہوئے اور پھر وہ اخبارات سے بات ٹی وی تک گئی اور اب تو ہر موبائل میں وہ پورا آپ کا میڈیا آ گیا ہے اور سارا کچھ. تو اس میں چونکہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ خلاف شریعت ہیں. صحیح. انسانی مزاج اور اس کی جو ہے عزت نفس اس کے خلاف ہیں. ناچ گانے ہیں، فوش گانے ہیں، فوش فلمیں ہیں، فوش کلامی ہے. پھر آج کی آپ خبریں دیکھ لیں، ملک بھر میں جہاں کوئی چھوٹی بڑی برائی ہوگی خبر بن جائے گی. پورے اخبار میں کوئی کسی کی نیکی خبر نہیں بنتی. سوال ہی پیدا نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی تو خبر. آپ فزیکل سٹرکچر کو دیکھیں کہ صبح اٹھ کے اسے کوئی ٹھڈے مارنا، چماٹے مارنا شروع، تھپڑ مارنا شروع کر دے، گالیاں دینا شروع کر دے تو شام تک اس کا کیا حال ہوگا. صحیح. یہ جو ماحول کی یہ چیزیں ہیں یہ روح پر اور باطن پر وہی اثر کرتی ہیں جیسے اسے تھپڑ مارے جا رہے ہوں، ٹھڈے مارے جا رہے ہوں. تو پھر وہ پریشان ہی ہوتے ہیں، آخر اس نے یہی کرنا ہے کہ یہ کچھ ہے بھی کہ نہیں، میرے ساتھ ہی مذاق ہو رہا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یہ اس کی وجہ ہے. صحیح. اب اس کا علاج بھی ہونا چاہیے. وجہ پتہ چل جائے تو اس سے تو کام نہیں ہوتا، کام علاج سے ہوتا ہے.
علاج جو ہے وہ قرآن کریم نے اور سنت نبوی اور آپ کے کردار نے بھی اور آپ کی تاکید نے بھی یہ کیا ہے کہ شریعت پر عمل کرو، اس کے علاوہ اپنا وقت اللہ کے نام کے ذکر میں گزارو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تمہارے اندر ایک ایسی طاقت ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ تھپڑ مارتے ہیں وہ 3 دفعہ گرتا ہے، دوسرے کو آپ مارنا چاہتے ہیں وہ دور سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، بالکل اس صحیح، میں طاقت ہے دفاع کی، آپ نہیں مار سکتے۔ بالکل صحیح، وہ کمزور تھا، آپ نے تھپڑ مارا، وہ 2 دفعہ گرا، حالانکہ آپ نے گرانے کی نیت سے نہیں مارا تھا، لیکن تو اگر آپ کا انر اسپرچول روحانیت، آپ کی روح مضبوط ہوگی ذکر الہی سے، حلال کھانے سے، شریعت پر عمل کرنے سے، تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی وہ رد کرتی رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو لوگ پریشان ہو کر آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اگر انہیں ذکر الہی پہ لگا دیں صحیح، اور یہ اللہ اللہ شروع کر دیں اور ساتھ اپنا کو پاک رہنا، نماز بر وقت پڑھنا، حلال کھانا شروع کر دیں، تو یہ لوگوں کی اصلاح کے قابل ہو جائیں گے، اس مرض کا لوگوں کا علاج کرتے پھرتے ہو۔ صحیح، بالکل صحیح، لیکن اس پہ ابھی مزید بات کریں گے، ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار اوپر ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے، 033349555021، اس پہ ہمیں SMS کر دیجئے۔ اور اسی طرح سے آج سے ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے وہ چینج ہو گیا، آپ ہمیں اگر میل کرنا چاہیں تو questions@almurshid.tv، اس کے اوپر آپ ہمیں اپنا ای میل ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنی میل، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، وقفے سے پہلے ایک سوال بڑا جو آج کی ضرورت بھی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے، اسی سے میں لنک کروں گا ایک سوال کو کہ لوگ جس طرف عائشہ ستوت نے اشارہ کیا ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ لوگوں کو یہ وہم و گمان ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ وہی جو اکثر اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب دل نہ مانے تو پھر باقی ساری باتیں بیکار ہیں۔ اب میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ مجھ سے کسی کی بحث ہوئی اور اس نے کہا کہ جی یہ تو صرف اور صرف ایک معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے، جس طرح ایک NGO ہے، اس طرح سے اسلام شروع ہوا تھا۔ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے وہ صاحب کہنے لگے کہ جی آج تک کوئی بھی وحی جو ہے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتری، وہ آپ نے اپنی زبان سے بیان نہیں کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے لوگوں کو بتائی جاتی تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ بچپن سے قافلوں کے ساتھ جاتے تھے، بزنس کرتے تھے اور دیگر مذاہب کو دیکھتے تھے، اور ان مذاہب کو ملا کے ایک مذہب بنایا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید کسی پروگرام میں کسی دوسرے پروگرام میں نہ ڈسکس ہو سکیں۔ جب اس طرح کی چیزیں لوگوں کے اندر یا لوگوں کے دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی اس پہ وضاحت کیجئے گا کہ یہ جو کچھ اس آپ کے ساتھی نے فرمایا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ میں ایک دفعہ کینیڈا میں تھا تو وہاں مونٹریال یونیورسٹی جانے کا مجھے اتفاق ہوا۔ کچھ دوست تھے آسٹریلیا کے مسلمان بچیاں اور بچے جو مونٹریال یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، صحیح، اور وہ ہمارے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، تو ان کی دعوت پر میں یونیورسٹی گیا۔ مونٹریال بہت بڑا شہر ہے، اور مونٹریال یونیورسٹی جو ہے وہ دیٹس ان دا ہارٹ آف سٹی، درمیان میں ہے۔ شاید کسی زمانے میں یونیورسٹی بنی ہوگی، پھر شہر ارد گرد پھیل گیا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو بہت بڑا ادارہ ہے۔ میں نے جا کے پوچھا جی مجھے ملنا ہے ان لوگوں سے، اور وہ ہیں اس اسلامک سیکشن جو ہے اس کا، اس میں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ اسلامک سیکشن تو
چرچ کے کچھ کمرے انہیں دیے گئے ہیں، اس میں ہے۔ اچھا بنیادی بات تو یہ تھی۔ ٹھیک ہے، ہم چرچ گئے تو چرچ ایک پورا شہر تھا، صحیح، یعنی ایک تو ہال تھا عبادت کے لیے، اس سے اردا گرد بہت سے ہال، کمرے، ڈبل سٹوری، 3-4 منزلہ، ایک پوری الگ آبادی تھی۔ اس میں سے ایک پورشن کچھ جوڈزم کے لیے تھا، کچھ کرسچینٹی تھا، کچھ اسلام کے لیے تھا، اس میں مختلف وہ بٹے ہوئے تھے۔ صحیح، تو اس اسلامی سیکشن میں ہم گئے تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے اس شعبے میں کتنے لیکچرر ہیں جو آپ کو پڑھاتے ہیں؟ ان کا جی 12۔ ان میں کس کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی زیادہ یہودی ہیں، کوئی 1-2 عیسائی ہیں، اور 2 مرد اور 1 عورت مسلمان بھی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے پی ایچ ڈی ان اسلام کر کے آتے ہیں نا کینیڈا سے، صحیح، انہیں جو لیکچر دینے آتے ہیں وہ بیسیکلی دیگر مذاہب سے تعلق اس دن ان کا مسئلہ زیر بحث تھا کہ یہ جو جرابوں پہ مسح کرنے کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، یعنی ایک یعنی اسی بات میں الجھایا ہوا تھا لوگوں۔ تو یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ان اساتذہ کی تعلیم بتائی ہوئی ہے، بالکل صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ جو وحی آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے کاتبان وحی مقرر کر رکھے تھے، صحیح، فوراً لکھوا دی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، حضور کی اپنی زبان حق ترجمان سے ہمیں 27 کے قریب کاتبان وحی ملتے ہیں 23 برسوں میں۔ 27 کاتبان وحی ہیں، وہی ملتے ہیں 23 برسوں میں، اور ان میں 7 زیادہ معروف ہیں۔ صحیح، لیکن روز آپ دیکھیں ابتدائی دن تھے جب حضور مکہ مکرمہ میں تھے اور سیدنا فاروق اعظم نکلے کہ جی میں قتل کر دوں گا اور یہ بات ختم کرتا ہوں، تو کسی نے کہا بھئی ادھر جاتے ہو تمہاری تو بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے تو پہلے گھر کی خبر لو۔ معروف واقعہ، جی بالکل۔ وہاں آئے تو انہیں کوئی صحابی کاغذ پر لکھی ہوئی آیات پڑھا رہا تھا۔ صحیح، تو ابتدائی ایام تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف زبانی نہیں، حضور اسی وقت اپنی پسند سے لکھوا دیتے تھے کہ یہ وہی آئی ہے، اس کی یہ آیت یہاں رکھنی ہے، یہ یہاں رکھنی ہے۔ وہ سورہ طٰہٰ تھی، وہ آج کر آخر میں قرآن میں آتی، نازل پہلی ہوئی۔ تو اگر اس وقت یعنی مکی زندگی کے ابتدائی 4-5 سالوں میں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو وہی دور تھا، تو حضور اس وقت لکھوا دیتے تو بعد میں نہیں لکھوائی گئی، یہ تو اس نے غلط کہا۔ اچھا نہیں، وہ لکھوانے کی بات نہیں کرتے۔ نہیں بھائی، جب کوئی شخص لکھواتا ہے تو کیا وہ خیال سے بات کرتا ہے، زبانی بات کر کے لکھواتا ہے کہ نہیں؟ لکھنے والا بھی سنتا ہے یا نہیں؟ جو حاضرین بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر بیان حضور کی زبان سے ہوئی یا کسی اور کی زبان سے ہوئی؟ ہاں، بس یہ کنفیوژن ہے۔ نہیں یہ غلط ہے نا، وہ ایک بلکہ یہ ایک فرقہ ہے پورا جو اس کے اوپر وہ بات کرتا ہے، غلط کہتے ہیں نا کہ جی وہ اب جب دیکھیں جب حضور پہ وحی نازل ہوئی تو آپ خفیہ تو نہیں لکھواتے تھے، وہی تو کبھی آپ سواری پہ ہوتے تھے نازل ہو جاتی تھی، کبھی حضور مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے نازل ہو جاتی تھی، کبھی گھر میں ہوتے تھے، جب وحی نازل تو فوراً کاتب کو بلایا جاتا تھا اور لکھوائی جاتی تھی۔ صحیح، تو جب لکھواتے تھے حضور تو اس کا مطلب ہے حضور اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے تھے، کاتب بھی لکھتا تھا، جو لوگ پاس ہوتے تھے وہ بھی سنتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ جگہوں پہ وہی ایسی جب وہی آئی تو اس میں حضور اپنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، ایسا بھی کئی بڑا دفعہ ہوا، کوئی ضروری تو نہیں ان کا موجود ہونا، کوئی ضروری تو نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل، کیونکہ ان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جب بھی وہی آتی تھی نہیں وہ موجود ہوتے تھے اور ان سے اب یہ وہ چیزیں ہیں، یہ غلط ہے کہ جو ہمارے جو اب کا طبقہ پڑھا لکھا جو اپنے آپ کو کہتا ہے، جب ان کے ذہن میں یہ وہاں سے باتیں پڑھ آتی ہیں، لکھ کے آتے ہیں نا یہود و نصارہ سے، تو انہوں نے تو اپنا اسلام کو جھٹلانے کے لیے جو حجت بازی کی ہے وہ اسلام کے نام پہ تعلیم کرتے ہیں نا۔ بالکل صحیح، جب وحی آتی تھی کتابت وحی ہوتی تھی، اور جب دوسری آتی تھی تو حضور یہ تک تلقین فرماتے تھے کہ یہ آیت جو ہے اس سورہ کا حصہ نہیں ہے، صحیح، اس کی سورہ نازل ہوگی یہ اس میں ہوگی، اس کی ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ پوری ہو گئی مکمل، آخری وہی آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس کے بعد حضور 82 یا 85 یا 86 دن دنیا میں رہے،
تو آپ نے ایک ایک آیت جو ہے وہ بتائی اور چیک کی کہ اس آیت کے بعد الف لام میم پہلے ہوگی، اس کے بعد یہ آیت ہوگی، ساری ترتیب بتائی کہ کون سی آیت کس صورت میں کہاں لکھی جائے. صحیح، بالکل صحیح. تو اس طرح سے قرآن کریم مکمل ہوا. اب دیکھیں نا کتنا تضاد ہے گفتگو تو کے یہ اندر غلط کہ ہے، وہ حضور لوگ مجلس جو میں اس طرح پڑھ کے سے سنا دیتے تھے. اب آگے جس نے سنا اس نے آگے بیان کیا، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے. صحیح، بالکل صحیح، یہ بالکل کوئی صحیح. تخصیص نہیں ہے. ٹھیک. جتنے لوگ سنتے تھے وہ سارے ظاہر ہے آگے وہ آگے بیان پھر کرتے سناتے تھے. وہ خود بھی لکھ لیتے تھے. بعض لوگ جنہیں لکھنا آتا تھا کچھ کسی سے لکھوا کے پاس رکھ لیتے تھے. بالکل صحیح. اور پھر ایک رعایت تھی حضور کے زمانے میں کہ اہل مدینہ کو، چونکہ اہل مدینہ اور ان کی گرد و نواح کی بستیوں میں لوگوں کے لہجے مختلف تھے. صحیح. یہ ایک لسانیات کا اصول ہے کہ ہر 3 میل پہ لہجہ بدل جاتا ہے. زبان وہی ہو، بالکل ایسے ہی ہے، لہجہ تبدیل ہو جاتا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے. پنجابی والوں کا، پشتو والوں کا، اردو والوں کا، ہر 3 میل پہ لہجہ بدل جاتا ہے، کبھی 1 میل پہ بھی بدل جاتا ہے. تو حضور کے زمانے میں یہ رعایت تھی کہ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگ قرآن اپنے لہجے پہ بھی پڑھ سکتے. صحیح. یہ رعایت تھی کہ لوگ نئے نئے سیکھ رہے ہیں تو ان کا لہجہ نہ بدلا جائے. ایک جگہ بر آتا ہے، دوسرے پہ بر پڑھا جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، زیر کی زبر پڑھ لیں لیکن مفہوم وہی سمجھا جائے. صحیح. اور یہ چلتا رہا عہد صدیقی میں بھی، عہد فاروقی میں بھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے عہد فاروقی میں بہت پھیلا ہوا 26-27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا. جزیرہ نما عرب 9 لاکھ مربع میل پہلے سے تھا. تو بین الاقوامی طور پر پھیلنے لگا. تو عہد عثمانی میں صحابہ کرام خال خانوں کا بھئی لوگ جا رہے ہیں تو قرآن کو اب ایک لہجے پہ جمع کیا جائے. اب یہ رعایت نہ دی جائے کیونکہ حضور کے زمانے میں تو عرب میں قرآن تھا تو عرب کے مختلف لہجے. اب دنیا میں چلا گیا ہے تو کہیں ایک لہجہ جائے گا، کہیں دوسرا جائے گا. تو اسے تو وہ لہجے جو ہیں سارے ختم کر کے جو لہجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس پر قرآن کو جمع کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر یہ شاید مد زیر زبر یہ جو کہتے ہیں نا وہ جمع ہی حضور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہ غلط کہتے ہیں. جمع تو اصل میں یہی چیز ہے نا جو اب ہم پیدا کرتی ہیں. جمع تو حضور کے زمانے میں ہوا جب پہلی وحی سے لکھائی شروع ہو گئی. تو جمع کیسے نہیں ہوا؟ وہ حضرت عثمان کے زمانے میں باقی لہجے ختم کر دیے گئے اور ایک لہجہ جو بین الاقوامی ہو اور وہ ہو جو حضور استعمال فرماتے ہیں. بالکل صحیح. تو اب ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ اس لہجے پہ ہے. اور یہ پھر بڑی دیر تک چلتا رہا بغیر زیر و زبر کے، حتیٰ کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھئی یہ جو اجمی ہیں، عرب کے باہر کے لوگ ہیں، عرب تو زیر زبر اپنی اس میں پڑھ لیتے ہیں بغیر لکھے ہوئے. جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو ہمیں زیر پیش کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن غیر عرب جب پڑھیں گے تو وہ غلط پڑھیں گے. اس نے پھر اعراب لگوائے. صحیح. اور یہ زیر زبر جزم اور یہ اس پہ مد ہے، یہ ہے، اس پہ شد ہے، یہ ساری بالکل صحیح. یعنی کہ حجاج بن یوسف نے لگوائے. یعنی کہ لکھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام جیسے بھی آتی تھی ویسے لکھی جاتی، اسی وقت لکھی جاتی تھی. اب دیکھیے نا اتنا بڑا ابہام ہے کہ جب لوگوں کو پھر یہی سے موقع ملتے ہیں. یہی تو کام تھا کاتبان وحی کا، ورنہ کاتبان وحی کس لیے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اب یہ ابہام جب لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، لوگوں پھر ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ آتے پڑھتے یہود نصارہ سے ہیں تو وہ اس طرح کی وہ جو ان کی اپنی اختراع ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. ایک اور سوال ہے ڈاکٹر عائشہ ستوت کا، یہ کہتی ہے کہ آج کے اس دور میں ہر شخص جلدی میں ہے کہ پہلے اس کا کام ہو جائے اور بے حد فرسٹریٹڈ ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا، اس کی ہی کیوں نہیں سنی جاتی. اسلام کے نقطہ نظر سے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یعنی کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق ہی کام ہو، اور اگر میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ جو اصل ہے وہ ہے اللہ سے آشنائی. صحیح. ورنہ زندگی تو ہر کوئی گزار رہے تھا. ایک ہستی جو ہماری خالق ہے، جو ہماری مالک ہے، جو ہماری رازق ہے، جو ہمارے بھلے برے کا دھیان رکھتی ہے. اب اگر اس پہ اعتماد ہوگا تو ہم اس کا حکم ہے کہ بیٹھ نہ رہو، اسباب تمہیں اختیار کرنے ہیں، نتائج میں نے پیدا کر. سبحان اللہ. نتائج پہ تمہارا اختیار نہیں. اب جب نتائج اس نے پیدا کرنے ہیں تو ہم غلط اسباب کیوں اختیار کریں بھائی؟
ہم غلط بھی کریں گے صحیح بھی کریں گے تو نتیجہ تو وہی ہوگا جو اس نے پیدا کرنا. بالکل صحیح. تو ہم غلط کر کے مجرم کیوں بنے؟ کیا بات ہے. کیا آدمی کی بنیادی طور پر اصلاح ہو جائے گی کہ وہ وسائل اختیار کروں جو جائز ہیں. بالکل صحیح. جب یہاں آئے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ جو مجھ سے پہلے کھڑا ہے اس کا حق پہلے ہے. صحیح. بالکل صحیح. میں جس نمبر پہ آیا ہوں یہاں میرا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. اور جب اسے یہ یقین ہوگا کہ نتیجہ تو اس کی طرف سے ہے تو جتنی بھی محنت کرے گا اگر نتیجہ اس کے خلاف آتا ہے تو وہ مایوس نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ تو اللہ کی مرضی، یہ تو ایسا ہی ہونا تھا، مجھے اپنی محنت کا صلہ اللہ کریم ضرور دے گا. میں نے جو محنت کی ہے وہ ضائع نہیں جائے گی. بے شک. تو بیسیکلی یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں ایمان کے ساتھ. لیکن اس دور کی ایک مصیبت یہ ہے کہ یہ پائی غیر مسلموں میں جاتی ہیں، اقوام مغرب میں پائی جاتی ہیں، اسلام کو نہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں. تو اس کا راز یہ ہے کہ جب اسلام مدینہ میں پھیل رہا تھا، پھر عرب میں پھیلا، پھر جب دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تو اس وقت جب جزیرہ نما عرب اسلامی ریاست بن چکی تھی، امریکہ واز دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ. اور یہ قبروں سے تابوت نکال کر، مردہ نکال کر پھینک دیتے اور اپنا سامان تابوت میں رکھ کے اسے رسی ڈال کندھے پہ رکھ کے کھینچ رہے ہوتے تھے. صحیح. اس طرح کی قوم تھی. ہے نہیں؟ اور جسے جی چاہتا تھا، جس کو جی چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا. گھوڑے پہ بٹھا کر درخت کے ساتھ پھانسی لگا دیا، گھوڑا بھگا دیا. یہ آپ کو جگہ جگہ پہ ان کی پرانی فلمیں وہ خود آج بھی دکھاتے. یورپ کو دا کیو مین کہتے ہیں. یہ غاروں میں، جھونپڑیوں میں، گھاس پھوس کی جھونپڑیاں بنا کر رہتے تھے، کیوز میں رہتے تھے، مکان بنانا نہیں آتا. صحیح. انہوں نے دیکھا کہ ایمان تو خیر یہ نہ لائے، رسول نہ مانا. یہی نظریہ انہوں نے پیش کیا کہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا. کس مذہب میں اللہ کی شان اس صفائی ستھرائی کے ساتھ ہے کہ حضور نے مطالعہ کر دیا؟ ہاں، کسی میں نہیں ملتی، کسی میں نہیں ملتی. یعنی بنیاد ہی جو ہے جی عیسائیت میں تثلیث ہے، یہودیت میں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، خدا بال بچے دار ہے. تو یہ توحید حضور نے کہاں سے لی، کس مذہب سے لی؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح. یہ تو خرافات ہیں جمع کی ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اسلام پھیل رہا ہے تو یقیناً اس میں انسانی مزاج کے مطابق بہت چیزیں ہیں جو انسان کو اپیل کرتی ہیں، وہ اس میں شامل ہو جاتا. صحیح. چنانچہ انہوں نے اخلاقیات میں، کاروبار میں، سچ بولنے میں، پورا تولنے میں، یہ جو چیزیں تھیں یہ انہوں نے سلیکٹ کی اور اسلام سے لے کر وہ مہذب دنیا بن. بالکل صحیح. اب ہر کام کے دو نتیجے ہیں. ہم پانی بھی پیتے ہیں، اس کو دو نتیجے ہیں. پیاس بجھ جاتی ہے، ایک نتیجہ آخرت میں ہے، اس کا تعلق ایمان سے. پیاس مومن کی بھی بجھ جائے گی، کافر کی بھی بجھ جائے گی. مومن الحمدللہ کہے گا، اسے آخرت میں اجر ملے گا. کافر کہے گا میری اپنی کاوش ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. بالکل صحیح. جتنے کام اسلام نے سکھائے ہیں یہ کام کریں آپ تو دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. مومن کرے تو بھی فائدہ ہوتا ہے، کافر کرے تو بھی فائدہ ہوتا ہے. میرا ایک تجربہ ہے، آزاد کشمیر میں ایک سیشن جج ہوا کرتے تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے. پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوئے تھے لیکن خود فارغ تھے. صحیح. تو بچوں کو 2 آنے پر نماز، اس وقت تو آنا اتنا بڑا ہوتا تھا، تو 2 آنے پر نماز جیب خرچ دیتے تھے. جو 5 نمازیں پڑھتا تھا اسے دوسری صبح 10 آنے مل جاتے تھے. جو 4 پڑھتا تھا 8 آنے، جس نے 3 پڑھی 6 آنے. صحیح. تو بچے پھر شوق سے 5 نے. تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا تمہارا تو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو نماز. وہ کہہ رہے میں نماز اس لیے نہیں پڑھاتا بچوں سے کہ یہ ان کی روحانی تربیت ہو رہی ہے، اس میں ایکسرسائز ایسی ہے کہ اور کہیں نہیں ملتی. بتائیے. یعنی پاؤں کی انگلیوں اور ہاتھ سے لے کر گھٹنوں، کولے، کمر، گردن، ساری تو یہ بچوں کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. اب دیکھیں جو بندہ خلوص سے نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ایکسرسائز اس کی بھی ہوتی ہے. اور کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی فائدہ کافر اگر ہندو بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ایکسرسائز ہو جائے گی. نماز نہیں ہوگی، ایکسرسائز اس کی بھی ہو جائے گی. بالکل صحیح بات ہے. تو کافر بھی اگر شاعر اسلام اپنائیں گے تو اس کا دنیاوی فائدہ ہوگا. صحیح. اب وہ پورا تولتے ہیں تو تجارت بڑھتی ہے. بالکل صحیح. ہمارے یہاں چیز خریدو پیچھے لکھا ہوتا ہے خریدنے کے بعد
واپس نہیں ہوگی. وہاں آپ گھر پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ اس چیز میں انہیں آپ فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بندہ آ رہا ہے دوسری چیز دے جائے گا، یہ لے جائے گا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بلکہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، ترجمہ لکھا ہوا تھا تو اس نے ملاوٹ کر رہا تھا. میں نے کہا یار یہ تم ملاوٹ کر رہے ہو. کہتے نہیں وہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ باہر سے آتا ہے، ہم میں سے نہیں ہے. حضرت جی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. جیسے ہی مزہ آنے لگتا ہے پروگرام کا تو وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار ابھرتا ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333455021. اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے questions@almurshid.tv. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.